ویلکم بیک۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں اب جو انتخابات ہوئے ہیں اس کے بعد میئر بنے گا کون؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا میئر بنے گا جو کہ کام کرا سکے گا، یا کوئی اور سیاسی جماعت کا میئر بنتا ہے تو وہ بھی کام کرا سکے گا؟ مسرت صاحبہ، کیا آپ سمجھتی ہیں پیپلز پارٹی کا میئر بنے گا تو حکمت عملی کیا آپ کی ہوگی؟ اور پیپلز پارٹی کی حکمت عملی جب کیا ہوگی کہ اگر جماعت اسلامی اور تحریک انصاف اتحاد کر لیں اور میئر ان کا آ جائے گا؟ کہیے گا۔ دیکھیں کوئی بھی کسی سے بھی اتحاد کر سکتا ہے، اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے نا۔ جس طرح میرے بھائی فرما رہے ہیں کہ جی جماعت اسلامی کا میئر ہونا چاہیے کیونکہ انہوں نے محنت کی ہے۔ میرے بھائی کیا انہوں نے محنت کی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ نمبر 1 حیثیت میں ہے اس وقت، وہاں پہ عوام نے بھی ان کا ساتھ دیا ہے، یہاں کی گورنمنٹ نے محنت کی ہے عوام پہ، اور یہاں کے تمام کینڈیڈیٹ اور پولیٹیکل ورکرز ہیں انہوں نے محنت کی۔ کیا محنت اس کو کہتے ہیں کہ شہر بھر کے اندر گاڑیاں گھما کر یا یوٹیوب پر واویرا کر دیا جائے، یا جو ہے نا جتنے چینلز ہیں اس پر آ کر جو ہے نا ان کے سربراہ جو کراچی کے ہیں وہ آ کر بیٹھ جائیں، اس کو اگر محنت کہتے ہیں تو میں تو سمجھتی ہوں اس میں پیسے کا ضیاع ہے، باقی تو محنت نہیں ہے۔ اگر دیکھیں کوئی بھی میئر بنے میں سمجھتی ہوں اس شہر کی خدمت ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے، بالکل بیٹھیں گے، اور اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے، جس کو جمہوری انداز میں دیکھا جائے، جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس کی رسپیکٹ کی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے اگر پی ڈی ایم بنی ہے تو فیڈرل میں گورنمنٹ کس کی ہے؟ پی ایم ایل این کی، اور اگر چاہتی تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنی گورنمنٹ بنا سکتی تھی۔ سب سے زیادہ اسٹرگل جو ہے نا میرے چیئرمین اور کو چیئرمین کی تھی، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں، ان کے پاس سیٹ زیادہ ہے تو ان کا رائٹ ہے، کیونکہ ہمارے پاس سیٹ زیادہ ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ میئر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہونا چاہیے، لیکن اگر مل بیٹھ کر بات ہو سکتی ہے اور اس شہر کے بہتری کے لیے، تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ کسی قسم کا کوئی کلیش ہو۔ ہم چاہیں گے صحیح۔ کہ اچھا، اچھے لیکن ابھی طریقے سے، احسن طریقے ہاں، سے کیا اس جماعت اسلامی سے اگر پیپلز پارٹی کا اتحاد ہو جاتا ہے تو کیا آپ حافظ نعیم الرحمان صاحب کو میئر بنانے میں خوشی محسوس کریں گے؟ دیکھیے ہمیں دکھ کسی بھی چیز میں نہیں ہے، لیکن یہ تو جب دونوں جو ہے نا جماعتوں کے بیٹھیں گے قائدین، ٹھیک ہے، فیصلہ وہ کریں گے، اور ایک ایز اے پولیٹیکل ورکر میں سمجھتی ہوں کہ جس کی سیٹ زیادہ ہونی چاہیے اس کو میئر ہونا چاہیے۔ اچھا، اور اب یہ تمام چیزیں ہو چکی ہیں، پھر شکوے شکایتیں کیوں نظر آ رہی ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کی؟ کوئی کہہ رہا ہے الیکشن کمیشن کے باہر دھرنا دوں گا، کوئی کہہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس آئیں گے، دھرنا دیں گے، احتجاج کریں گے۔ کیا وجہ کیا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، آج بھی جو ہے نا ری کاؤنٹنگ کی گئی چنیسر کوٹ کے حوالے سے، تو کونسلر تھے ان کی گئی، تو جب ری کاؤنٹنگ کی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے، وہ پھر جیتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی جو ہے نا جو میرے پاس اطلاعات آئی، اختر کالونی کے اندر سے جو ہے نا چیئرمین کے لیے جو دوبارہ سے ری کاؤنٹنگ دی گئی ہے، اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی۔ بات یہ نہیں ہے، دیکھیں ری کاؤنٹنگ کی جائے، ہو سکتا ہے کہیں ہم نے بھی اپنے خدشات بیان کیے تو ہمارا بھی کینڈیڈیٹ جو ہے نا جیت سکتا ہے، اور کہیں جو ہے نا وہ ہار بھی سکتا ہے۔ یہ چیز دیکھیں ہمارے اور کسی کے اختیارات میں نہیں ہے، ہر ایک کا رائٹ ہے وہ الیکشن کمیشن میں اپلیکیشن دے اور اپنی ری کاؤنٹنگ کروا سکتا ہے، اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے نا۔ ٹھیک ہے، اب اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں، تو اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ہوتا تو میں سمجھتی ہوں صحیح۔ سیٹ اور ہماری اچھا، بہت زیادہ ہو جانی چاہیے تھی، ٹھیک، اچھا پھر ہمیں یہ ضرورت ہی نہ پڑتی راحت کی، ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا بس یہ کلیئر کر دیے گا تاکہ میں جو ہمارے تجزیہ کار ہیں ان کی طرف جا سکوں کہ کیا آپ حافظ نعیم الرحمان صاحب کو میئر بنانے میں یعنی کہ سوچتے ہیں کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے؟ لیکن ہونے کو یا نہ ہونے والی تو بات ہی نہیں ہے نا۔ آپ سپورٹ بات کریں گے، میں مطلب نے کہا کہ پیپلز پارٹی جب سپورٹ قائدین کرے گی؟ بیٹھیں گے، تو فیصلہ ہوگا اچھا، دونوں ٹھیک، طرف کہ کس کو بنایا جائے، لیکن انصاف کا تقاضا یہ کہ جس کے پاس سیٹ زیادہ ہوں اس کے حوالے کر دی جائے۔ ٹھیک۔ جناب سر کیا کہیں گے، یہ جو ابھی ذکر ہو رہا ہے کیا ایسا ہو میں نے سکتا بہرحال پارٹی کی ایز پر پالیسی بات کی ہے، لیکن دیکھیں حقیقت کیا ہے وہ دیکھنا چاہیے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایز پر پالیسی بات کی جاتی ہے، کچھ چیزیں حقیقت کے اوپر اور جو جواب دینا ہے اللہ کو وہ بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ تو اس کے اندر میرے مطابق جو ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی
کے ساتھ اگر نعیم الرحمان صاحب مل جائیں شاید کوئی چانسز مل جائیں، لیکن میئر چاہے کوئی بھی ہو، دیکھیں اگر نعیم الرحمان صاحب چاہتے ہیں کہ جی مجھے میئر بنا دیا جائے یا میئر میرا ہو تو میئر اس کا، کیونکہ حکومت تو پیپلز پارٹی کی چل رہی ہے اس ٹائم، اصل جو پاور ہے پیپلز پارٹی کا ہی رہے گا، اور چیک اینڈ بیلنس ہمارے یہاں موجود ہے، اور ظاہر ہے ایک مشینری، بہت بڑی مشینری پاکستان پیپلز پارٹی کے ایس پر جو حکومت کر رہی ہے اس کے ساتھ ہے، تو اگر اس کے اندر حافظ صاحب کو میئرشپ دے دی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کے اچھے رزلٹ آ جائیں۔ ہمارے اگر آپس میں سنسیریٹی ہے تو میئر بننا یا نہ بننا کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی بھی میئر بن جائے، اس کے اندر پیپلز پارٹی کا اصل مقصد یہ ہے سنسیریٹی کراچی کے لیے کس کے دل کے اندر موجود ہے، کراچی کے لیے بہتری ہونی چاہیے۔ کراچی کی۔ اچھا سر، یہاں پہ یہ آ رہی ہے بات کہ کیا اس وقت پیپلز پارٹی نے ایک بات کہی تھی کہ اگر ہمارا میئر بنتا ہے تو ہم شہر کراچی میں زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں کیونکہ صوبائی حکومت بھی ان کے پاس ہے اور وفاق میں بھی ہے۔ دیکھیں میئر کوئی سا بھی ہو، میں تو سمجھتا ہوں میئر کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے، اصل ہوتی ہے حکومت کس کی ہے، حکومت سندھ کے اندر صوبے میں کس کی حکومت ہے، میئر کی ایک لمیٹیشن ہے۔ میئر اگر بنا بھی دیتے ہیں وہ کہتے ہیں میرے پاس فنڈنگ نہیں ہے، جس طرح پہلے بھی سنا کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس یہ مسائل ہیں، وہاں سے پیسہ آنا ہے، یہاں سے آنا ہے، وہ 10 باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اچھی اور بہترین بات یہ ہے کراچی کے مفاد کے اندر آپس میں مل بیٹھ کے کوئی سی بھی پارٹی، چاہے جماعت اسلامی پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھے یا پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے، کیونکہ ملک اس حالات میں ہماری چل رہے ہیں، یہاں پہ اسمبلیاں تحلیل ہو رہی ہیں اور بینکس بند ہو رہے ہیں، برانچز بند ہو رہی ہیں، ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے، نہ ہی ہم اس پوزیشن کے اندر ہیں کہ زیادہ یہ جو احتجاج اور ہم لوگ دھرنے دے رہے ہیں اس کے اندر اس کو افورڈ کر سکیں، یا کسی قسم کی بد نظمی اب کراچی کے اندر میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے۔ ملک جس طرف جا رہا ہے، اگر خدا نہ کرے ذرا سے بھی ہم سنجیدگی سے کام نہیں لیا تو اس کے نتائج پیپلز پارٹی کو بھی بھگتنے پڑیں گے، پی ٹی آئی کو بھی، نون لیگ کو بھی، پی ڈی ایم کو، جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی، اور سب سے زیادہ اثرات عوام پر آئیں گے جو پستی رہی ہے۔ یہ ایک حافظ نعیم الرحمان صاحب جو شکایات کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی کی گئی ہے، یہ جو معاملات ہیں، الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ آپ الزامات نہ لگائیں، آپ شکایت دے دیں تحریری طور پہ، ہم دیکھ لیں گے۔ تو کیا لگتا ہے سر کہ کیا یہ الزامات ہیں یا شکایات جائز ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں ظاہری بات ہے، اگر انہوں نے کوئی کہیں پہ لیکیج دیکھی ہے اور کہیں پہ دھاندلی دیکھی ہے تو انہوں نے اس کی ظاہر ریٹرن کے اندر ثبوت کے ساتھ ظاہر دی ہیں ان کے اندر، اور اس کا الیکشن کمیشن اس کو دیکھنا چاہیے، اس کو اچھی طرح۔ اسی طرح پیپلز پارٹی نے اپنے جو ایریے ہیں اس کے اندر کچھ شکایتیں گئی ہیں، جس طرح بھی محترمہ بتا رہی تھیں ہماری اختر کالونی کی طرف سے دوبارہ جو کاؤنٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر، اسی طرح جماعت اسلامی کی کہیں کہیں کاؤنٹنگ ہوئی ہے اور وہاں سے ان کے کینڈیڈیٹ آ گئے، تو اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے اندر اس کا فیصلہ فوری طور پر ہونا چاہیے۔ اب جس طرح بھی میں سن رہا تھا سید غنی صاحب کی بات، انہوں نے کہا کہ جی جو 11 سیٹیں جو رہ گئی ہیں ان کا اس سے میئر کا کوئی واسطہ نہیں ہے، میئر بنے گا۔ ایسا نہ ہو کہ جس طرح یہ ڈیلے ہوئے، الیکشن ڈیلے ہوئے، ایسا نہ ہو میئر کے اندر بھی 2.5-3 مہینے لگ جائیں میئر بننے کے اندر۔ کراچی جو ہے اب وہ 2.5-3 مہینے کیا 2.5 دن بھی برداشت نہیں کر سکتا اس حالت میں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح لاوارث نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سر محسن صاحب، اس وقت میئر کا معاملہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن کیا وجہ ہے کہ اتنا ڈیلے ہوئے الیکشن کے نتائج آنا، اتنا زیادہ ٹائم لگ گیا؟ وجوہات کیا لگ رہی ہیں سر؟ اچھا، اس میں ذرا سر آپ غور کیجیے، جب رزلٹ آ رہے تھے تو ہمارے ڈسٹرکٹ سینٹر کا رزلٹ بہت فاسٹ آیا، ٹوٹلی آ گیا تقریباً۔ جماعت اسلامی ٹاپ پہ چلی گئی اس کے اندر، اور پیپلز پارٹی بھی چلی گئی، باقی جتنے ضلع تھے وہاں سے کوئی رزلٹ نہیں آ رہا تھا۔ تو کاؤنٹنگ میں مشکل ہو رہی تھی، کیا تو کیوں کاؤنٹنگ میں ہو رہی تھی؟ یہاں کے کون سا کیا کاؤنٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے؟ میرا سوال یہ، سینٹرل میں تو زیادہ آبادی ہے، یہاں ووٹ بیٹھے ہوئے تھے کیا؟ جس اسپیڈ سے آپ نے یہاں کام کیا اسی اسپیڈ سے آپ دوسری جگہ کام کرتے۔ یہ شکوک و شبہات پیدا کر رہا ہے۔ شکوک و شبہات یہی میں آپ کو بتا دوں، پاور والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں فی الحال اناؤنسمنٹ روک دیجیے، بےمانی نہیں کرنا چاہتے چلیے، لیکن وہ کہتے ہیں روک دیجیے تاکہ کمپائل کر کے ہمیں تو کم از کم پتہ چل جائے کہ ہماری کیا پوزیشن بن رہی ہے۔ اب اس میں 19-20 ایڈجسٹ کر کے یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ یہ اہل کراچی کے ساتھ ہمیشہ زیادتی ہوئی ہے، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں
سب سے زیادہ ناراض اسی ایم کیو ایم والوں سے ہوں جو کراچی کا دعویٰ کرتے تھے، میدان چھوڑ کے ایسے بھاگے ہیں ایسے جوتے چھوڑ کے بھاگے ہوتے. ان کو چاہیے تھا ہر حال میں مقابلہ کریں، حالانکہ میں نے خود پیش گوئی تھی کہ یہ چلے گئے. اب یہ گئے سفیدستی سے چلے گئے، یہ مطلب اس والی سیاست کے میدان سے اب ان کو کوئی چانس نہیں ملے. اب آئی دوسری بات ذرا سا میں بتانا چاہتا ہوں. جماعت اسلامی کی ایم کیو ایم کے جتنے ووٹ تھے وہ جماعت اسلامی ہی کو مل رہے تھے زیادہ تر، سوائے تھوڑے سے مسالک کے لوگ ہیں جو انہی نے ان کو نہیں دیے. میں جانتا ہوں ان کو، ہم اس میں شامل ہیں، سب کچھ ہیں. تو وہ ووٹ مل گئے، کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. لیکن وہ ووٹ پیپلز پارٹی کو نہیں مل سکتے تھے کسی حال. اچھا لیکن اب پی ٹی آئی کہاں پہ کھڑی ہے؟ کیونکہ تحریک انصاف نے تو سیٹیں زیادہ اٹھائی ہیں. پی ٹی آئی کا تو میں نے یہاں بیٹھ کے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا تنظیمی جو یہاں پہ ڈھانچہ ہے، خاص طور پہ سندھ اور کراچی کا بدترین ہے. ان کی پریپریشن نہیں تھی، ان کی پلاننگ نہیں تھی. سر تو یہ اعلانات کیا تھے کہ تحریک یہ انصاف سے بھی سانس میں رہتے ہیں کہ عمران خان کا نام بڑا ہے، مقبول آدمی ہے، ایماندار آدمی ہے، شہرت ہے، سمجھے وہ نہیں بھی آئے گا تو ہم جیت جائیں گے. ان کو آنا چاہیے تھا اس کے اندر، سندھ کے اندر. میں نے تو لکھا تھا ٹویٹ کے اوپر کہ وہ آئیں، ایک دورہ کر لیں. اگر وہ دورہ کر لیتے رزلٹ بالکل مختلف ہوتا. اور دوسری بات ذرا سی آخری بات بتا رہا ہوں کہ اگر ایم کیو ایم بائیکاٹ نہ کرتی تو پی ٹی آئی جیت جاتی. اچھا، اس لیے کہ ایم کیو ایم کا ووٹ جماعت اسلامی کو چلا گیا. جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم کا ووٹ بڑھتا، اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو پہنچتا. اچھا پی ٹی آئی کو. اچھا لیکن اب یہ بتائیں کہ اب آج کچھ استعفے بھی منظور ہوئے ہیں، قومی اسمبلی کے استعفے منظور کر لیے ہیں. تو کیا ان استعفوں کے بعد جو الیکشن ہوں گے ضمنی انتخابات، ان میں کراچی کے بھی کچھ نام شامل ہیں، تو کیا اس میں ایم کیو ایم حصہ لے گی یا اس میں بھی بائیک آؤٹ کر دے گی؟ کیا لگتا ہے سر؟ کون سے الیکشن کی بات کر رہے ہیں؟ ضمنی انتخاب اگر ہو جاتے ہیں، جیسے کہ قومی اسمبلی کے کچھ استعفے، نہیں قومی اسمبلی کے جو ہیں وہ کچھ استعفے جو ہیں 35 کے قریب وہ منظور کر لیے ہیں اسپیکر صاحب نے. اب یہ جتنا چاہے کر لیں مقابلہ، لیکن اب ان کی حیثیت بالکل زیرو ہو چکی ہے. یہاں کی عوام کو جو صدمہ پہنچا ہے سر، اب جو یہ کیمپین کرنے جا رہے ہیں، باقاعدہ اب ڈور ٹو ڈور جائیں گے. خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں اب ہم سڑکوں پہ نظر آئیں گے، نکلیں گے، تو اس سے اثر تو پڑے گا. نہیں، بالکل نہیں. اس کی میں تھوڑی سی ایک مثال آپ کے سامنے دے دوں. ایک باقاعدہ سازش کے تحت ان کو متحد کیا گیا ہے، جو میری نظر ہے سازش کے تحت، تاکہ ایک فیصلہ سب مل کے کریں. اچھا، اگر یہ متحد نہ ہوتے تو پی ایس پی آج الیکشن لڑ رہی ہوتی، اور پی ایس پی الیکشن لڑتی تو میں آپ کو بتاتا ہوں حیدرآباد میں اچھا ریزلٹ لیتی. اچھا، مطلب پی ایس پی جو ہے اس کے جو ہے جڑیں مضبوط ہونے لگی تھیں، ہو رہے تھے. اچھا، تو انہیں بہت بڑی بیوقوفی کی ہے ان کے ساتھ اتحاد کر کے. اس سے اچھا تو آفاق صاحب نے کیا کہ چلے اتحاد نہیں کیا، چاہے ایک سیٹ کی، ان کی سیٹیں زیادہ بنتی. انہیں پچھتاوا ہوگا، اس بات کا احساس ہوگا. یہ ان کو امید نہیں تھی کہ یہ بائیکاٹ کریں. کیا اس کا مطلب ہے دوبارہ الگ ہو سکتے ہیں؟ اگر یہی ساری صورتحال رہی، کیا الگ ہو سکتے ہیں دوبارہ؟ اب الگ ہو گئے تو اب اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں رہے گی. ٹھیک ہے مسرت صاحبہ، یہ فرمائے گا کہ اب احتجاج جو کیا جا رہا ہے، حافظ نعیم الرحمان صاحب کا بار بار اعتراض سامنے آ رہا ہے. الیکشن کمیشن کہہ رہی ہے کہ آپ جو اعتراض ہے وہ ہمیں بتا دیں اور الزامات نہ لگائیں. آپ کو کیا لگتا ہے الزامات لگا رہے ہیں وہ، یا واقعی کچھ ہوا ہے معاملہ؟ دیکھیں، اگر جماعت اسلامی حافظ صاحب کی نظر میں کچھ ایسا ہوا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کا حق ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو اپلیکیشن دیں اور اپنے اعتراضات جتنے بھی ہیں انہیں حاصل کریں. اس طرح سے دیکھیں، اعتراضات تو ہمیں بھی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ہیں، لیکن ہم نے تو یہ نہیں کہہ دیا کہ یہاں پہ خدا نخواستہ دھاندلی ہو گئی ہے یا یہ بہت بڑی دھاندلی ہے یا کچھ ایسی بات ہے کہ بھائی جماعت کو اتنے ووٹ کیسے مل گئے. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کیونکہ یہ عوام کا اختیار ہے. عوام نے جس کو ووٹ دیے ہیں اور اس کا تو میں سمجھتی ہوں اعتراف کرنا چاہیے، اور ہم تمام جماعتوں کے مینڈیٹ کا اعتراف کرتے ہیں. ہم تو یہ نہیں کہتے، لیکن یہ کہہ دینا کہ جی اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو زیادہ سیٹس مل گئی ہیں تو جناب یہ دھاندلی ہے، اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا گراف نیچے آ جاتا تو کہتے ہیں دیکھیں ان کی کارکردگی نہیں تھی. تو مطلب یہ تو بات وہ ہو جاتی ہے نا کہ کوئی خاتون آٹا گوندھ رہی ہے تو اگر وہ ہل رہی ہے تو وہ کہتے ہیں ہل کیوں رہی ہے، اگر خاموشی سے بیٹھی ہوئی تو کہہ رہی ہے خاموشی سے کیوں بیٹھے. اچھا، دیکھیں اس قسم کی جب باتیں کی جائیں گی نا تو وہ میں سمجھتی ہوں کہ بڑی دکھ والی بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس شہر کو امن دیا ہے. اس شہر میں جو ہے نا آپ یہ دیکھیں ہاسپٹلز کا حال بہتر کیا، بلکہ بہتر نہیں بہت بہتر کیا ہے. اگر جس ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں انہوں نے کام کیا ہے. ابھی دیکھیں یہی وسیم اختر صاحب تھے جو کہتے تھے کہ جی میرے پاس کچھ نہیں ہے، جبکہ وہ 4 سال مزے بھی لیتے رہے. اور اگر کتنا ٹائم پیریڈ ہوا ہے، مرتضیٰ وہاب صاحب آئے اور انہوں نے ثابت کیا ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو میئرشپ کبھی رہ ہی گئی ہے نا.
इस दफा अगर मेयरशिप इंशाल्लाह आती है तो वकार भाई मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कहती हूँ इंशाल्लाह हम कराची को पहले भी खिदमत करते हैं लेकिन बेहतरीन हर तरह का निज़ाम और बताएंगे कि हाँ कराची के अंदर अगर हमारी मेयरशिप है हमारे पास तमाम तर जो है ना निचली सतह पे इख्तियारात हैं तो हम साबित करेंगे। अच्छा काम किया। जी बिल्कुल सही। अच्छा पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा गया कि कराची में हम जो है अपना मेयर लेकर आएंगे, वो खिदमत करेंगे हम कि पूरे पाकिस्तान से हमें वोट मिलेगा और हम पूरे पाकिस्तान की जो है उसी तरह खिदमत करेंगे जैसे शहर कराची की खिदमत करें। तो इस वक्त शहर कराची की जो खिदमत आप लोगों ने की है पूरा पाकिस्तान देखने के बाद आपको वोट पड़ सकता है? देखिए अभी हमने साबित कर दिया नहीं, अभी की खिदमत जो आपकी कराची की वो कैसी है? देखिए मेरी बात सुने, नहीं देखिए जितनी भी गवर्नमेंट टाइम पीरियड हमारा रहा है तो हमेशा मैंने यही सुना है कि जी देखिए आपको इंटीरियर से सपोर्ट मिल जाते हैं, आपको देही इलाकों से मिलते हैं, शहरी इलाकों से नहीं मिलते। अब देखिए शहरी इलाकों के अंदर अगर आप ये देख लीजिए कि ज़मीनी इलेक्शन हुए तो क्या हमें कराची से वोट नहीं मिला? मिला, बिल्कुल मिला और बेहतरीन मिला। और अब अगर उसके असरात आना शुरू हुए हैं शहर से तो मैं समझती हूँ इस मैंडेट को तस्लीम किया जाए, बल्कि ना कि इसके ऊपर जो देखिए एतराज़ात हर एक को होने चाहिए क्योंकि पसंद नापसंद हर एक का हक है। जो भी अगर तज्जियाकार है या पॉलिटिशियन है या कोई भी मीडिया पर्सन है, अगर उससे पसंद नापसंद हर एक की है, लेकिन यहाँ पसंद नापसंद को ना देखते हुए ये कहना चाहिए जिस तरह मेरे भाई कह रहे हैं कि जी उन्होंने जमात इस्लामी वालों ने अच्छी कैंपेन की तो उसको जो है ना वो मेयर बना देना चाहिए। अगर ये बातें हैं तो मैं समझती हूँ कि कोई भी एक शख्स खड़ा हो जाए जिसके पास एक सीट है तो वो जो है ना जिस तरह से 10 सीटों वाला ठीक वजीर आला हो सकता है। ठीक है, तो वो भी अच्छा, लेकिन हो सकता है, ये चीज तो एतराज नहीं है, लेकिन कम अज कम हमारे मैंडेट का भी एहतराम होना चाहिए। अच्छा मुझे साहब भी करें और वो नाकदीन भी करें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से खाइफ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन्हें पसंद नहीं है तो वो पसंद नापसंद नहीं, बल्कि बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन ये भी फरमा दीजिएगा कि फिर वो कौन लोग हैं जो शहर के बारे में बताते हैं दुनिया भर में ग्लोबल सर्वे जो आता है कि कौन सा शहर किस नंबर पे है। अब शहर कराची 7वें नंबर का बदतरीन शहर है, तो इनकी क्या मुखालफत है? पीपल्स पार्टी से कोई मुखालफत है? देखिए अगर बदतरीन शहर देखा जाए तो मैं समझती हूँ अब कराची से ज्यादा लाहौर हो चुका है। अच्छा हमने कहा है आपको कि हमने इसको इलेक्ट्रिक ट्रेन चलने वाली है चेयरमैन का मकसद है, मेरे चेयरमैन की नहीं मोहतरमा मैं आपकी बात काटूं, मैं अभी पिछले दिनों लाहौर गया था। लाहौर के अंदर मुझे ये लग रहा था ट्रेन में बैठ के मैं दुबई में बैठा हूँ और लाहौर कराची से तकरीबन 20 साल आगे है, 20 साल आगे है कराची से लाहौर। कराची का तो मुकाबला कहीं से हो ही नहीं सकता। मेरी बात सुने, मेरा भाई ने सिर्फ शायद लाहौर ही लाहौर देखा है। नहीं तो कराची का मुकाबला किसी से भी नहीं हो सकता। मैंने पूरा पाकिस्तान देखा मोहतरमा, सिर्फ लाहौर ही नहीं है जो है ना, आप उसको ना देखें, आप गंदगी के ढेर जो है ना आप जाके देखिए, सिर्फ ट्रेन के अंदर बैठ के सैर ना कीजिए। कराची से निकलते प्रेजेंटेशन जो है ना गंदगी की है, लाहौर में घुसते हुए हरियाली की है। ये किसी से ही पूछ लें, कराची पता चल जाता है। लोग हमारे साथ कहते हैं यार कराची आ गया, कैसे? वो कहते हैं जी कचरा पड़ा हुआ है दोनों तरफ, पता चल जाता है। लाहौर के अंदर हरियाली होती है। अल्लाह का शुक्र है, मैं समझती हूँ कि अब एडमिनिस्ट्रेटर जो हमारा है, मैंने कम अज कम, मैं भी इसी शहर की वासी हूँ, मैंने एटलीस्ट कम अज कम ये कचरे और ये गंद और ये चीजें नहीं देखी। अगर आप देख रहे हैं मोहतरमा रेल में सफर करेंगी तो इंशाल्लाह ताला आपको दिखेगा। ठीक है, अच्छा नहीं रेल में सफर करें या पैदल करें, मेरे ख्याल में रेल में सफर करके कोई नया चश्मा नहीं लगा लेता बंदा, उसी तरह से वही आंखें होती हैं। आप इतनी देर से जो है ना जो जमात का अकीदा पढ़ रहे हैं वो मुझे भी नजर आ रहा है। मेरा जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा लेकिन ठीक है, आप उन्हीं के जो है ना मुझे चलिए हामी नजर आ रहे हैं, उनकी हामी नजर आ। अच्छा लेकिन मुसर्रफ साहब अब मामला ये आ रहा है कि इस पूरी सूरत हाल के अंदर जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस पोजीशन में आ चुकी है कि मेयर उनका आ सकता है। आप कह रही हैं हम काम भी करेंगे आगे की तरफ, तो अब जो ये सियासी जमातें एहतजाज कर रही हैं उनको किस तरह से मुतमईन करेंगी? क्या आप वही इक़दाम करेंगे जो कि माजी में हमने देखा कि एमक्यूएम ने एक एहतजाज किया था जो उनके साथ किया गया था, या अलग सलूक किया जाएगा? हमें देखिए जमहूरी हक है हर पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी का कि वो प्रोटेस्ट करे, लेकिन क्या हम भी प्रोटेस्ट करेंगे जहां हमारे कैंडिडेट हम समझते हैं कि बहुत अच्छी पोजीशन में, तो हम क्या कि नहीं जी यहाँ तो पता नहीं क्या होगा? नहीं, देखिए प्रोटेस्ट करना राइट है, लेकिन बेहतरीन प्रोटेस्ट है ना आप इलेक्शन कमीशन के अंदर एप्लीकेशन में
پیپلز پارٹی کو یا کسی بھی پارٹی کو اعتراض نہیں ہے، آپ دیں اور ریکاؤنٹنگ کروائیں، وہاں تمام کے تمام آپ کے جو کینڈیڈیٹس ہوں گے آپ کے سامنے جو ہے نا ریکاؤنٹنگ ہوگی، پھر اس سے بھی ہٹ کر دیکھیے فارم 11 دیا گیا ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو پولنگ ایجنٹس تھے وہ فارم 11 لے کے گئے، اس کو آپ جو ہے نا ٹوٹل کر لیجئے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ اچھا لیکن 2 یوسیز میں جو ہے وہ برتری ہو گئی، دوبارہ سے ریکاؤنٹنگ ہوئی ہے، تو کیا اب جو کچھ نتائج رہ گئے ہیں اس کے بھی معاملات آگے بڑھتے ہیں تو کیا ہوگا پھر؟ کیا پیپلز پارٹی جیتے گی، جماعت اسلامی کی طرف جائیں گے وہ ووٹ؟ دیکھیے میں نے آپ سے کہا نا یہ کتنا دن کا پروسیس ہے، کوئی اتنا لمبا چوڑا پروسیس۔ وجہ کیا ہے اتنا لیٹ کیوں ہو رہا ہے، ڈیلے کیوں ہوا؟ کس چیز کا ڈیلے ہوا میرے بھائی؟ نہیں مطلب نتائج آنے میں اتنی تاخیر کیوں؟ کاؤنٹنگ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے تھے نا، یہ تو الیکشن کمیشن کا کام تھا، یہ تو ادارے کا کام تھا، میرا اور آپ کا کام کسی جماعت کا کام تھا۔ وقار صاحب اصل میں جو ڈی آر او جو تھے نا وہ سی اے پاس نہیں تھے، ان کی گنتی کاؤنٹنگ میں ذرا سا پرابلم ہو رہی اچھا نہیں میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، بس میں مسرت صاحبہ سے جان لوں کہ مسرت صاحبہ یہ فرمائے گا کہ تاخیر کی وجہ آپ کو کیا لگ رہی ہے یا حکومت کیا سمجھتی ہے؟ دیکھیں میں بتاؤں آپ کو، میں خود ایک پولنگ اسٹیشن پہ تھی، آپ بلیو کریں بہت جلدی بھی اگر کاؤنٹنگ تو فوراً ہو گئی، لیکن اگر جی اسی پر بیٹھ کے جی یہ ریجیکٹ ہے اور نہ ریجیکٹ ہے، کیونکہ وہاں پہ سارے پولنگ ایجنٹ موجود تھے، ایک پروسیس میں جا کے فارم 11 دے دیا، اور اگر فرض کریں کہ کہیں یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ 1-2 پولنگ اسٹیشن کے اندر جہاں میں نے خود وزٹ بھی کیا، وہاں پہ باہر اگر کوئی پولیٹیکل پرسن آپس میں لڑائی جھگڑا یا کچھ کرتے ہیں تو یقینی سی بات ہے اس کی وجہ سے بھی اندر پولنگ پہ اور جو ٹوٹلنگ ہو رہی ہے اس پہ بھی اثر ہوتا ہے، کیونکہ کوئی یہ چیز نہیں کہا جائے کہ جی خدا نہ خاصہ اس کے بعد کوئی کسی نے ووٹ کاسٹ کرنا شروع کر دیے یا کوئی ٹھپے کا دور۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ٹھپے کا دور نہیں ہے، یہ وہ اور دور تھا جہاں ٹھپا مافیا اور جہاں بک کی بک استعمال ہو جایا کرتی تھی، مرے ہوئے لوگ جو تھے وہ بھی جو ہے نا ووٹ کاسٹ کرنے جاتے تھے، ہم جیسے شریف لوگ جگہ جاتے تھے کہا جاتا تھا کہ جی آپ کا ووٹ کاسٹ ہو گیا۔ چلیے میں مسرت صاحب وقت کی قلت ہے ذرا ہاں میں پوچھ لیتا ہوں سر، کیا لگ رہا ہے کہ اب یہ واقعی اسمارٹ ورک ہو گیا ہے یا ٹھپے پہ ٹھپا کیوں نہیں لگا سر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک اینالسٹ جو ہوتا ہے نا اگر جس کی تعریف کرے اس کے لیے تو بہت اچھا ہوتا ہے، اور جس کی برائی کرے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کے لیے کام کرنا۔ تو بہرحال ایک اینالسٹ کا کام میرے نزدیک تو یہ ہے کہ لوگوں کو حقیقت بتانا، میں نہیں، جس طرح محترمہ نے بولا کہ جماعت اسلامی کے بارے میں نے آج تک شاید کسی جماعت اسلامی کے کسی پروگرام میں بھی حصہ نہیں لیا، اور میں شاید جانتا بھی نہیں ہوں جماعت اسلامی کے اندر اس ٹائم کون شاید اس کو لیڈ کر رہا ہے۔ میں تو حافظ نعیم کو جانتا ہوں کراچی کے لیے، اس لیے میں نے ان کے بارے میں جو سنا دیکھا جو آپ کو بیان کر دیا۔ بہرحال اب رہی بات جو آخری میں بات بولوں گا اس کے اندر یہ ہے کہ کم از کم ڈی آر او اور ایم آر او جو ہے نا سی اے پاس ہونے چاہیے تاکہ رزلٹ جلدی آ جائیں، کاؤنٹنگ صحیح ہو۔ اگر بی ایس سی پاس کو کرائیں مطلب وہ تو کہہ رہے ہیں کاؤنٹنگ ہو گئی نا، رزلٹ دیکھیں اگر آپ یہ رزلٹ 48 گھنٹوں کے اندر بھی کیا کہتے ہیں اس کے نہیں دے پائے بلدیاتی الیکشن کے، تو آپ صوبائی اسمبلی کے کب دیں گے، جبکہ ووٹنگ ٹرن آؤٹ جو ہے اس طرح کیا ہوا بھی نہیں ہے 50% آپ کا ٹرن آؤٹ ہوا ہے، اس کے بعد آپ کا رزلٹ اتنی دیر، اور ابھی بھی لوگ ذہنی طور پر کون میئر ہوگا مطلب ایک انتشار کا شکار ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو فوراً کلیئر ہونا چاہیے تاکہ شہر کے حالات بہتر ہوں اور لوگ ذہنی کوف سے نجات پائیں اس کے اندر۔ سر محسن صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ میں جناب یہ میرا شکوہ بھی ہے اور سیاستدانوں سے بھی ہے، امیدواروں سے بھی ہے کہ آپ نے ہر پولنگ ایجنٹ کا آدمی انتظام کیا ہوا ہے، پولنگ ایجنٹ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ صاحب آپ کے اتنے ووٹ بنے، اس کو ایک رسید دی جاتی ہے، وہ رزلٹ کیوں نہیں اناؤنس ہوتا تھا، وہ آپ نے روک کے رکھا، وہ دینے دیتے آپ اناؤنس کر دیتے تھے، اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی نا کہ کیا درستی بھی ہوئی تو جیسے ہی درست ہوئے تو جماعت اسلامی کی 2 سیٹیں بڑھ گئیں، مزید اگر کچھ اس طرح کے معاملات ہو کیا جماعت اسلامی کی سیٹیں بڑھ جائیں گی کیا؟ نہیں، میرا کہنے کا مقصد ایک پولنگ ایجنٹ کے پاس جو ریکارڈ آپ کا آیا ہے وہ آپ کو اس وقت اناؤنس کیوں روکا آپ نے؟ اس کا آپ نے انتظام کیا کہ جب تک سارے یونین کا نہیں آ جائے گا اس وقت تک ہم اناؤنس نہیں کریں گے، یہ شکوک پیدا کرنے والی بات ہے۔ آپ آنےسٹ ہیں، یعنی الیکشن کمیشن کی بات کر رہا ہوں، آپ کا کام ہے کہ جس پولنگ سے جتنے بھی جس نے لیے آپ اناؤنس کر دیجئے، میڈیا پہ آ جائیں، باقی یہ لوگ کیلکولیٹ کریں۔ اب آج دیکھیں نا حافظ نعیم صاحب کریں ہمارے پاس یہ کاغذات موجود ہیں، علی زیدی صاحب بیٹھے ہوئے کریں ہمارے پاس اتنا ریکارڈ
रिकॉर्ड मौजूद है तो इनके पास दूसरा रिकॉर्ड मौजूद है और पोलिंग वालों के पास दूसरा रिकॉर्ड मौजूद है। ये इख्तिलाफ क्यों आ रहा है? ये इख्तिलाफ इसलिए आ रहा है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं इंसान की बदनीयती का बड़ा दखल है इसके अंदर, और आप देखेंगे कि बस इसको इसी तरह चला के काम चला दिया जाएगा और यही हमारा तो क्या काम नहीं होगा, शहर का काम जो है वो दुरुस्त नहीं हो पाएगा? बस एक जुमला अगर आप मुझे कहने की इजाज़त दे दें, बहुत ज़रूरी है इसे बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक। मैंने ये देखा कि MQM की हुकूमत थी, मुस्तफ़ा कमाल आपके मेयर थे और आपकी हुकूमत के बल्दियाती मुशीर थे वसीम अख्तर साहब। इन दोनों की लड़ाई की वजह से काम नहीं होता था, क्योंकि आधे डिपार्टमेंट उनके पास थे, आधे इनके पास थे। तो अगर सूबाई गवर्नमेंट का जो मौजूदा हुकूमत है इसका मेयर आएगा, ये मसला फिर खड़ा होगा। और अगर मेयर ऐसा आया जो इनका नहीं हुआ और उसका ताल्लुक हुआ फेडरल से, तो यहाँ के कराची के अवाम को बहुत फायदा पहुंचेगा और बड़े प्रोजेक्ट जो है, मेगा प्रोजेक्ट जो है, उसको करने में आसानी होगी और इनको फंड लेने में आसानी होगी। इनको फंड लेने में। मुसर्रत साहिबा, फाइनल कमेंट कीजिएगा, क्या लगता है जनाब कि मेयर तो आएगा, आप काम भी कर लेंगे, लेकिन क्या ये सारा सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा, या अगर हुकूमत की तब्दीली के कोई मामला हो जाते हैं, यानी विफाक की बात कर रहा हूँ, तो इलेक्शन की तरफ जाते हैं, तो क्या बल्दियात पे भी उसके असरात पड़ेंगे? कहिएगा। देखिए, मेयर मैंने पहले भी कह दिया, किसी का भी आए काम होना चाहिए। और अगर हमने वोट, बार बार मैं कह रही हूँ, हमने लिए अपने काम और अपनी खिदमत की वजह से लिए, लेकिन जमात इस्लामी ने यहाँ कौन सा ऐसा बम फोड़ा, तरक्याती बम फोड़ा, नेमतुल्लाह खान साहब ने काम कराया, जिसकी वजह से उन्हें अगर वोट मिल गए तो कह रहे हैं जी बहुत अच्छा हुआ, और अगर हमें मिल गया तो बहुत बुरा हुआ, क्योंकि हम लोग इंडिया से आए हुए थे और ये प्योर पाकिस्तानी थे। इस तरह का बात ना करें। ठीक है जनाब, मैं कह रही हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही का जो जियाला होगा वही मेयर होगा, ठीक है, और मेरे रब ने चाहा तो वही होगा। बाकी अगर हमारी पार्टी की आदत और दूसरी की आदत अगर कोई चाहे तो हमें कबूल होगा, हमें कोई असर इशू। बिल्कुल जनाब, बेहद शुक्रिया मुसर्रत साहब आपका, मोहसिन साहब आपका, जनाब मेहताब साहब का, तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया। मुझे वक़ारुल हसन को भी इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।